العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں، حمد اور سر، عزت اور بڑھائی، جلال اور تکبر، شکر اس اللہ تبارک و تعالی رب الکائنات رحیم الراحمین کو لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کی قبض قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے، اور جس کے رحم، جس کے کرم، جس کے فضل سے رمضان المبارک جیسا پاک مہینہ ہمیں ملا، اور اس میں اسی کے حکم سے جو اس نے ہدایت دی، اس کے لحاظ سے اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، اس کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کا، اس کے حساب سے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر روزے پورے کرنے کی توفیق ہوئی، یہ بھی اس کا کرم تھا۔ انگنت درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، جو اللہ کے برحق آخری نبی و پیغمبر ہیں، اور جنہوں نے ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ برادران اسلام اور برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، وہ پورا ایک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گزرا، جس کی عظمت کئی عالم کے امام کائنات نے کہا کہ اس میں ایک فرض 70 کے برابر، نفل فرضوں کے برابر، وہ عظیم مہینہ جس میں کسی نے خدا کی راہ میں 1 روپیہ دیا تو کم سے کم 70، اور ایک روایت کے حساب سے کم 700 گنا اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا عظیم مہینہ، وہ پورا مہینہ، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ایک طرف، اور آج کا دن، پورا دن بڑا اہم ایک طرف۔ خدا نے اس مہینے میں جو اہم عبادت روزہ تھی، اس کے بارے میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہا، 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، تم پر روزے فرض کیے پچھلی قوموں کی طرح، اور اس کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یہ مقصد تھا روزوں کا۔ پھر ایک آیت چھوڑ کے دوسری آیت میں اس مہینے کی اہمیت کا ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں اتنی نعمتیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے اپنا قرآن حکیم نازل کیا، جو ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، عیسائی، سکھ، ہندوؤں کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت کے نسخے ہیں، ہدایت کی تعلیم ہے۔ اب کہا جسے یہ ملے وہ روزے رکھے، پورے مہینے کی گنتی پوری کرے۔
لتکبروا للہ، تاکہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا بڑا ہونا تمہارے دلوں میں، تمہارے پیوست ہو جائے، خون میں پیوست ہو جائے. اسے جانو کہ بار بار جب ہم اس کی بارگاہ میں اس کا تسبیح اور اس کا ذکر کریں گے تو وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہر جگہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اکبر ہے. اس کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن زبان کی مجبوری ہے، پھر بھی اللہ نے کہا سب سے لفظ یہ ہے کہ اکبر ہے. اور وہ اس لیے اللہ ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ہے، کیا ہوگا اس سے؟ اس دن کا، آج کے دن کا فلسفہ یہ بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہوا کہ روزوں کا مقصد تقویٰ، اور آج کے اس دن کا پورا قرآن حق کے پورا مہینہ گزارنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب مزدور پہنچے گا تو شکر گزاری کے ساتھ. دنیائی طور پر سمجھ لیجئے، آپ نے ایک گھر بنوایا، ایک ایکسپرٹ مستری تھا جس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اس میں مزدوری کی، اور آپ کا کانٹریکٹ تھا کہ جب پورا ہوگا تو پیمنٹ ہوگا. وہ آتا ہے اور پھر اسے آپ پورا پیمنٹ کرتے ہو. جب بھی ہم اس طرح کے ٹھیکے دیتے ہیں دو کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک کام کمپلیٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو گارنٹی ہے وہ پوری ہو، تب اسے پیمنٹ اس حساب سے ہوگا. اور اسے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ آگے مستقبل میں، بھوشیہ میں، آنے والے دنوں میں جو اس نے عہد و پیمان کیا ہے، جو کنڈیشنوں کو کہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوں گی، اگر وہ پوری نہ ہو تو پھر سزا ملتی ہے. میرے پیارے بیٹوں، یقیناً آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن کیسی خوشی جب ہم باری تعالیٰ کے حکم سے اس کی مزدوری پوری کر کے آئے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ اس مزدوری میں ہم نے طے کیا کیا تھا. شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو ہم پر عنایتیں کی، اس نے جو تعلیمات ہمیں دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، ہم اسے ذہن نشیں کریں. 1 مہینے تک ہوا اور پھر پورے 11 مہینے اس پہ عمل کریں. لعلکم تشکرون، تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے. شکر گزاری نہ کرنے والوں سے میں بات شروع کرتا ہوں. اسی قرآن میں 5واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے دوستو، آپ نے بھی تلاوت میں سنا ہوگا. ہماری بدنصیبی یہ ہے، ہماری زبان نہیں ہے اور ہم کوشش نہیں کرتے، ورنہ یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے میرے بندو، اے بنائی بھی میری مخلوق، میں نے تمہیں سب سے اچھی کریشن بنایا، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں اپنی تمام مخلوق میں جو اس دنیا میں بھیجی ان میں افضل بنایا، تمہیں ول دی، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، تمہیں ہر طرح کی وہ نعمتیں عطا کی جو تمہارے لیے اچھی تھی، بہتر تھی. تمہارا اس زندگی میں وقت گزارنے کا تمہیں موقع دیا. کیوں؟ کیونکہ تم میرے سب سے اچھے بندے تھے اور امتحان کے لیے بھیجا کہ ہمیشہ کے لیے میں نے تمہارے لیے جنت بنائی. ما یفعل اللہ بعذابکم، تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ میں اپنی اس کی سب سے اچھی مخلوق کو عذاب دوں؟ کیوں ہوگا ایسے کہ میں تمہیں طرح طرح کی مصیبتیں دوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان لاؤ. اللہ نے کہا اللہ بہتر اس کو سمجھنے والا ہے. کیا ہے شکر گزاری؟ کیا شکر گزاری ہم کریں؟
कुरान हकीम सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90 में कहा, इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, बिल अदल, वो एहसान कि तुम अदल से अपनी जिंदगी गुजारोगे, हर मामले में अदल करोगे। अदल और इंसाफ में बड़ा फर्क है। अरबी में इंसाफ तो यह है कि मिसाल के तौर पर किसी ने किसी के 10 रुपए जब्त कर लिए, आपने उसे 10 रुपए उसके जरिए से वापस लौटा दिया, अगर आपके पास पावर है। यह है अदल। अभी हमारे मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। अदल तो यह है कि यहां पर, इस जगह पर, इस शहर में हमने उन्हें एमएलए चुना। अल्लाह के रहम और करम से उस वाहिगुरु, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उसके सब अच्छे अच्छे नाम हैं, उसने इन्हें मिनिस्टर बनाया। फिर ये अपनी ड्यूटी निभाएं। ये है इंसाफ। अदल क्या है? अदल यह है कि उससे बढ़कर इंसानी हुकूक के लिए अपने दिन और रात लगा दे, ये अदल है। इसलिए हर मुसलमान से जिन्होंने रोजे रखे, याद रखिए हमें हुक्म है अदल का, इंसाफ का नहीं। अदल इंसाफ से बढ़कर होता है। सबसे पहला अदल इंसानियत के नाम, और इंसान का सबसे पहला हक क्या है कि वो भूखा ना रहे। यहां मेरे एक और भाई बैठे हैं, और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये अदल की एक बहुत बड़ी शाख है। डॉक्टर बरवी साहब, सबसे पहली चीज भूख है। कुरान ने कहा, वला यहद्दु तआमुल मिस्कीन, वो लोग जो मिस्कीन, कमजोर, भूखों को खाने के इंतजाम के लिए लोगों को मोटिवेट नहीं करते, फवैलुल, उनके लिए दोज़ख की सबसे बड़ी जगह, सबसे बदतर जगह है। या रसूल अल्लाह, ये वैल क्या है? फरमाया, ये दोज़ख का वो हिस्सा है जिस हिस्से को देखकर 70 बार दूसरे हिस्से पनाह मांगते हैं। वो किसके लिए? जो लोगों के खाने भूखे रहे और खुद पेट भर के खाते हैं। माशाल्लाह से इन्होंने एक स्कीम शुरू की है 10 रुपए में पेट भरने की। क्या हम नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे शख्सों के साथ मिलकर उनकी मदद करें, क्योंकि हमारा हर पैसा अदल है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। ऐसे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यह है अदल। अदल किससे शुरू होगा? अदल शुरू होता है घर से। सबसे पहले वालिदैन। बड़े शर्म की बात है कि जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हों, जहां मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती हों, जहां 5 वक्त जमात से नमाज हो, और उस मुल्क में, उस जगह पर बूढ़े माँ बापों के लिए आश्रम बने। इसका मायना है कि हमने न खुद अपने आप माँ बापों की खिदमत की, उनके हुकूक अदा किए, बल्कि अपने पड़ोसी को इस बात के लिए मोटिवेट भी नहीं किया कि ये बोझ नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा, यहां बैठे हुए तमाम नौजवान बेटो, याद रखो जैसे कि नमाज फर्ज है, अल्लाह का हर हुक्म फर्ज है। और अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या कहा? फरमाया कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तुम इस मुकाम पर पहुंचो, फतकल्लहुम उफ, उन्हें उफ तक नहीं कहोगे। क्या बड़ा अदल। अब अदल क्या है? अदल यह है कि उनके सामने हमारे मुंह से उफ ना निकले, सिवाय एक काम के कभी हम उनकी मुखालफत नहीं कर सकते। और उस काम में भी अदब जरूरी है। वो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा, किसी और को हम मालिक नहीं बना सकते। ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं। वला तनहरुमा, उन्हें झिड़कोगे नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ बेहतरीन अल्फाज, मोहब्बत भरे अल्फाज बोलोगे। और पंजाब में जैसे कहते हैं ना, जप्पियां भर लोगे। जब खड़े होगे तो जप्पियां भर लोगे मिठाई से। और जब बारगाह इलाही में दुआ करोगे तो पहले उनके लिए करोगे, रब बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, जैसे उन्होंने मोहब्बत से हमें पाला, तू भी हमें पाल। यह है अदल। वहीताई दिल कुर्बा, और क़राबतदार, तुम्हारे मिलने वाले उन तमाम लोगों को दो, और फिर अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाओ, बुराई से रोको। आज मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं। पंजाब एक मिसाली सूबा, पंजाब अल्लाह की रहमत का एक सूबा है, हरा भरा सूबा। और
نشے میں ڈوب جائے اور اس صبح کے اندر 5 وقت کی نماز ہو اور سجدے ہوں، تو پھر یاد رکھیے کہ جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ کیسے ہوا کہ تمہاری موجودگی میں تمہارا شہر، تمہارا صوبہ نشے جیسی حالت میں جوانوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس مہم میں، جو مہمیں گورنمنٹیں چلائیں، سرکاریں چلائیں، تنظیمیں چلائیں، اس میں بڑھ سب کا حصہ لے کر اگر کسی بچے کے آگے ہاتھ جوڑ کر راضی کرنا پڑے تو راضی کر لو، کیونکہ اللہ کو راضی کر رہے ہو۔ میں محترم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ایسی تنظیم چلتی ہے جس میں نشے کو روکنے کی ہے تو یقین مانیے ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے، اور یہ خدا کا غلام، آپ لوگوں کا خادم حاضر ہے، ہر مسلمان حاضر ہوگا، تب اس کے روزے قبول، تب اس کا قرآن حکیم قبول۔ یہ ہے، یہ ہم پر ہے فرض۔ کیا ہوگا؟ ہم جب اللہ کے بندوں کو روکیں گے تو یہ شکر گزاری ہوگی، اللہ ہم پہ رحمت لا کے ہماری اولادوں کو اس سے بچائے گا، یہ نہیں کہ دوسرے کا بچہ برباد ہو جائے۔ اور کیا شکر گزاری ہے؟ اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کی، آؤ غلامی کے لیے، پھر 11 مہینے یہ نماز چھوٹے نہیں۔ میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جتنے لوگ جنہوں نے پوری تراویح ادا کی ہیں ذرا گربان میں جھانکیں، آج کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جن کی نماز فجر قضا نہیں ہوئی۔ آج بھی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی آج فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کل تک تو نہیں تھی۔ جس نے صرف رمضان کو نماز کے لیے اپنے لیے فرض مانا، اس نے نیا قانون جاری کر دیا، پھر وہ نیا قانون لے کے آ رہا ہے، اور اسلام میں کہا کوئی چیز نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو۔ آج کے بعد ہم بد اخلاقی کریں یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام فطرت پر چلے، انسانیت کی خدمت کرے، بھوکوں کو کھلائیں، برائی والے کو روکیں، اور روکنا زبردستی نہیں بلکہ جتنی عاجزی کے ساتھ ہوگا، جتنی جھک کے ہوگا، اللہ کو وہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن حکیم سورہ نمبر 2 آیت پہلے میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ رب کا عالم ہے، اور رب کا جب عالم ہے تو ہر شخص اس کی مخلوق ہے، ہر انسان اس کا ہے، اس لیے وہ ہمارا بھائی ہے، اور آدم علیہ السلام اور حوا کا اولاد ہے، اس لیے ہماری بھائی ہے۔ ہم یہ پیغام دیں، یہ نہیں کہ بدلے کی بات کریں، بدلہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بدلہ اللہ لیتا ہے۔ آخری بات، رمضانوں میں ہمیں دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، آؤ آج کے دن اپنی مزدوری لینے سے پہلے ہم دل میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کریں، کوئی بھی اختلاف تھا، اپنے بھائی سے تھا، دینی بھائی سے تھا، شہری بھائی سے تھا، وطنی بھائی سے تھا، کسی سے بھی تھا، کوئی نفرت تھی، آج اس مسجد میں اللہ کے لیے اس کو بھلا کے جائیں گے، تب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم انکا عفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ میں کسی کو معاف نہ کروں اور اپنے اللہ سے کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے۔ آج مزدوری کا دن ہے، یقیناً خوشی کا دن ہے، لیکن ہم کیسے خوش ہو جب دنیا میں اتنا اشتعال ہو؟ کیسے خوش ہو کہ جہاں لوگ مارے جا رہے ہوں؟ میں نے پچھلے سال یوکرین اور روس کی لڑائی کے لیے کہا تھا کہ لوگوں دعا کرو، وہ بھی انسان ہے۔ آج دیکھو کتنے ملک لڑ رہے ہیں، آؤ ہم دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک خاص ہے جس میں ہمیں بھیجا ہے، ہمارا وطن بڑا خاص ہے جس میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اپنے مشن کے حساب سے بھیجا ہے۔ اس میں پنجاب اللہ نے ہمارے لیے چنا، ایک خاص ہے جس میں ہمیں اس نے چنا ہے، اس پنجاب میں آنے کے لیے چنا ہے۔ تو ہمارے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور نبھانے کے بعد پھر ہم اللہ سے اپنی مزدوری مانگے تو یقیناً مزدوری دے گا۔ آؤ ایک بار دل میں کچھ سیکنڈ کے لیے آنکھیں نیچ کر یہ کہیں کہ یا اللہ تو رب ہے، تو نے مجھے بھلا دیا، میرے گناہوں کو بھلا دیا، یا رب میں تیرے لیے اپنے تمام ان بھائیوں سے جن سے میرا دل دکھا تھا میں نے بھی بھلا دیا، تو ان کے دل میں میری محبت ڈال، میرے دل میں ان کی محبت ڈال، اور ہم انسان
ایک انسان بن کر زندگی جیئیں، اور جو انسانیت کا لوگ کام کر رہے ہیں انہیں اجر و ثواب عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.